اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں بہت ساری ان کی پالیسیز پہ، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ کرنے کی بات کرے، جلوس نکالے، اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. درجنوں مقدمات دہشت گردی کے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر، دیگر لوگوں کے اوپر اسلام آباد میں درج ہیں. تو آپ سیریس ہیں اس معاملے کے اوپر یا پھر آپ اس میں سیاست انوالو کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ پنجاب میں وہی ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 144 لگا دو، یہ کر دو، لوگوں کو اٹھا دو اسلام آباد میں، بٹ کے پی کے میں تو گورنمنٹ بھی ادھر کی ہے تو وہاں یہ نہیں کر پائے زیادہ. وہاں پہ پھر آپ نے اس کا سہارا لینا ہے نا. پھر وہاں پہ آپ کو دہشت گردی کا مسئلہ نہیں سیریس نظر آ رہا؟ بہت سیریس نہیں نظر آ رہا؟ ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا سیریس، کتنا سیریس مسئلہ ہے. اگر سیریس مسئلہ ہو تو خاور مانیکا کو 2 دھکے لگنے پہ دہشت گردی کے مقدمہ درج ہو جائے. اگر مطلب کہ حقیقی معنوں میں اگر یہ سیاسی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں تو مسئلہ تو سیریس ہے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کی کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ہو جو اس کی مخالفت کرے، لیکن مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں، تو اس جیسے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر بھی آپ کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے. جب سیاسی قوتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تو قوم کیسے اکٹھی ہوگی؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ لایا جائے، بات کی جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے اس کی اجازت لیں، پر کم از کم ڈسکس تو کریں. ان کیمرہ بریفنگ اگر آپ نے دینی ہے تو وہ دیں. اگر آپ پنجاب کے جو الیکشنز ہیں ان کا معاملہ آپ لا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ جناب ہم نے 20 ارب روپیہ نہیں دینا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن آ گئی. تو یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور دوسرا کہ یہ بار بار ہم دوبارہ اسکوائر 1 پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ مشرف صاحب کے زمانے سے یہ سارے آپریشنز چل رہے ہیں، اس کے بعد کیانی صاحب کے دور میں بھی ہوئے، ضرب عضب بھی ہوا. کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو کہیں پہ کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. مظہر یہ بتائیں کہ ابھی جو تنقید آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایپیکس کمیٹی میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اپروو کر دیا؟ اور ایپیکس کمیٹی آپ کو معلوم ہے کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا 2016 میں، اس کے بعد بنی تھی ایپیکس کمیٹی، جو گاہے بگاہے ملتی اور آپریشنز کو یا کوئی سیکیورٹی اس طرح کی ڈیسیجن ہے اس کو وہ کلیئر کرتی ہے. اور اس میں جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، جن کی باتوں سے بہت پی ٹی آئی والے ناراض ہیں جنرلی، لیکن اسپیسیفکلی بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کے وزیر اعلیٰ موجود تھے ایپیکس کمیٹی میں تو وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں زیادہ کی، آپریشن کی تو بات ہوئی ہے، تو آپ اب کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ سے بالاتر تو نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ہی یہ ساری چیزیں، اور ساری پولیٹیکل، جب ایپیکس کمیٹی بنی تھی تو آلموسٹ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان، ان سب نے اس کو انڈورس کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اس نیشنل ایکشن پلان کا ہمیں ایک حصہ پر کسی حد تک عمل درآمد ہوتا نظر آیا، باقی ان ایکشن تھا. ہمیں 2013 کے آپریشنز کے 2 چیزیں نظر آئیں. 2013 کے آپریشن میں جیسے سیٹلڈ ایریاز تھے لائک سوات، یا ایون اگر آپ کراچی لے لیں تو ادھر تو کافی حد تک آپریشن سکسیسفل اس لحاظ سے ہوئے کہ انہوں نے بہت سے نیٹ ورکس بریک کیے، اور کراچی میں ریلیٹیولی جو 2013 سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں خاصی بہتری ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم بنیادی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لاتے تو ہمارے یہاں پھر ایک گروہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے نسیم، اس چیز پر کیونکہ ماضی کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ ماضی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے بالکل ماضی کو بھلایا نہیں، آپ ماضی میں وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ 10-15 ایئر ہمارے یہاں جتے تیار کیے گئے ہیں. ہمارے یہاں ایسے جتوں کو تیار کیا گیا جو آج ریاست کے لیے کی گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. ریاست جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور غیر ریاستی عناصر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. گلے کی ہڈی بنتی ہے معذرت کے ساتھ، اور کبھی ان کو لگتا ہے کہ ان کو آکسیجن بھی بنتی ہے جب جو کھیلنا ہو، جو بھی گیم کھیلنا کہ اوور دا ایئرز. دیکھیں یہی 2 واقعات میں آپ کو دیکھیے جب شمالی وزیرستان میں آپریشن کی بات آئی تھی تو
جنرل راحیل شریف نے غالباً جنرل کیانی سوری اس وقت عمران خان کو ظاہر عمران خان کے آپریشن کے حوالے سے ایک مختلف پوزیشن تھی، جمعیت علماء اسلام کی ایک مختلف پوزیشن تھی، جماعت اسلامی کی ایک مختلف پوزیشن تھی، اور ان سب کو آن بورڈ لینے کے لیے اور ان لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے آپ نے تحریک طالبان سے مذاکرات شروع کیے اور باقاعدہ ایک کمیٹی بنی جس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے. الٹیمیٹلی پھر جب آپریشن پھر ظاہر ہے جب مذاکرات ناکام ہوئے تو آپریشن ہوا، لیکن آپریشن صرف ملٹری آپریشن ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. جی آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ اس کے تو بڑے مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صرف ملٹری نہیں ہے.